الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت غزرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق حق حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخش مشہور ہے آپ کی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم اللہ جل جلالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کروں تو بعد میرے عزیزان محتشم سب سے پہلے تو ہم خالق کائنات کی ذات کا کروڑوں ہاں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت تندرستی عطا فرما کر جمعۃ المبارک کا مبارک دن نصیب عطا فرمایا دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات اس مبارک دن کی برکت کے صدقے سے انہا مبارک گھڑیاں دے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کے ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حضور کی محبت میں حضور کے صحابہ کی محبت میں اہل بیت کی محبت میں اور اعظام کی محبت میں اللہ تعالی جینا بھی نصیب عطا فرمائے اور مرنا بھی نصیب عطا فرمائے تو میرے عزیزان محتشم آج جس ہستی کا میں نے ذکر کرنا ہے وہ ہستی ہے کہ جس نے سرکار کے غلاموں کو جینا سکھایا.
آج میں اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس نے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو احترام سکھایا، تعظیم سکھائی، ادب سکھایا، بات کرنے کا طریقہ بتایا۔ آج اس ہستی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں میرے مصطفیٰ کے غلاموں، جنہوں نے ہمیں اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی طاقت عطا فرمائی۔ آج اس ہستی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ حضور کی ذات سے پیار کیسے کرنا ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سے پیار کیسے کرنا ہے، حضور کی آل بیت سے محبت کیسے کرنی ہے، اللہ کے ولیوں کامل سے محبت کیسے کرنی ہے۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، وہ کون سی ہستی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کے میں نغمے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ تو سنو، وہ رضا، پیارے رضا، اچھے رضا، سچے رضا، میرے رضا، سب کے رضا، جن کی صدا حق کی ثنا، جن کی زبان اس کے بیان، جن کا قلم حق کا قلم، جن کی جبیں مہر یقین، جن کا جگر باغے ہنر فکر اثار، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلی کے تاجدار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں کہ جنہوں نے پیارے حبیب علیہ السلام کے غلاموں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن کیا اور عشق مصطفیٰ کی چنگاری کو ایسے لگایا کہ جس کے سینے میں لگ گئی پھر اس کو کوئی بجھا نہیں سکا۔ میرا عزیزان محتشم، آج ہم احسان مند ہیں اور ہم پر یہ احسان عظیم ہے اس ہستی کا کہ جس ہستی نے ہمیں بتایا کہ سنی کیسے بننا ہے، حضور کا میلاد کیسے منانا ہے، حضور کی آمد کی خوشی کیسے منانی ہے، قرآن پاک کو کیسے پڑھنا ہے، قرآن پاک کو اٹھانا کیسے ہے، قرآن پاک کی تعظیم کیسے کرنی ہے۔ میرا عزیزان محتشم، یاد رکھیں، جب باپ نیک ہوتا ہے تو پھر اولاد بھی نیک ہوتی ہے، جب باپ کا کردار کمال کا ہوتا ہے پھر اولاد بھی کمال کی ہوتی ہے۔ تو میرا عزیزان محتشم، یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا جان بھی عالم دین تھے، مفتی تھے اور اچھے کردار کے آپ حامی تھے، اور میرے اعلیٰ حضرت کے ابو جان والد گرامی حضرت نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اعلیٰ کردار کے اور عالم دین مفتی تھے، اور انہوں نے حضور کی ذات سے پیار اور عشق کیا، سرکار کی محبت کو دل میں بٹھایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کی محبت کے صدقے سے پھر آپ کو ایسا انمول بیٹا عطا فرمایا، ایسا ہیرا عطا فرمایا کہ جس ہیرے کی محبت، جس ہیرے کی چمک، جس ہیرے کی دمک، جس ہیرے کی بات آج ہر وہ سنی غیور مسلمان، وہ عاشق رسول جو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھ کر میرے اعلیٰ حضرت کا عشق بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کے غلاموں اپنے عقیدے پر کیسے رہنا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ آج کو دنیا کا ایسا کونا نہیں ہے جہاں پر میرے اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا نہ جاتا ہو، تو یہ میرے مصطفیٰ کا وہ ہیرا ہے، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عاشق رسول فنا فی الرسول امتی ہے، وہ غلام ہے کہ جس پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا
کہ اپنے محبوب کی محبت کو، حضور کے عشق کو میرا اعلیٰ حضرت کے خون کی ہر رگ میں، ہر قطرے میں بھر دیا، اور ایسے بھرا عشق مصطفیٰ کی شمع کو، ایسے اعلیٰ حضرت کے خون کی رگوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ڈالا کہ قیامت تک میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پیار کرنے والے میرے اعلیٰ حضرت کو عقیدت و محبت کا سلام پیش کرتے رہیں گے۔ میرا عزیزان محتشم، آج ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے اعلیٰ حضرت کون ہے، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں بھی اعلیٰ حضرت کون ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے۔ اتنا ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ امام احمد رضا، جس کا نام آج منبر پر بیٹھ کر غیور سنی علماء جو نام لیتے ہیں، تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے۔ تو مصطفیٰ کے غلاموں سنو، اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بتایا حضور کی محبت، جنہوں نے سرکار کا عشق، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، حضور کا ادب، احترام، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارک صحیح معنوں میں ہم تک پہنچائی، اور اس کا اعلیٰ ترجمہ کر کے بتایا کہ تم نے حضور کی حدیث پر، سرکار کی شریعت مطالعہ پر کیسے عمل کرنا ہے، اور خود عمل کر کے دکھایا۔ تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ جنہوں نے آپ کی زبان پر درود و سلام پڑھنا جاری کیا، جنہوں نے آپ کے گھر میں حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ میرا اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ جنہوں نے ہر سنی کے گھر میں صلاۃ و سلام کی گونج اٹھائی۔ میرا اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر اس عاشق رسول کو بتایا کہ حضور کا میلاد منانا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ حضور کی محبت ہے، اور جنہوں نے بتایا کہ حضور کی محبت سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ آج کوئی ایسا مائی کا لال نہیں ہے جو میرے اعلیٰ حضرت کے عاشق سے، میرے اعلیٰ حضرت کے فیض حاصل کرنے والے سے کوئی بات کر سکے۔ آج خدا کی قسم جو منبر پر بیٹھ کر ہم بڑے ناز و نخرے سے اور بڑا سینہ چوڑا کر کے بات کرتے ہیں، تو یہ فیض میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہے امام احمد رضا، وہ ہے بریلی کے تاجدار، جنہوں نے آپ کو ان بھیڑیوں سے بچایا جو بھیڑی آپ کے عقیدے کے، جو آپ کے ایمان کے دشمن ہیں۔ میرا اعلیٰ حضرت نے ان سے ہمیں بچایا، جو وہ اعلیٰ حضرت ہیں، جو وہ امام احمد رضا ہیں کہ جنہوں نے ہمارے سینے کے اندر اس کے محبت کی اور اس کے رسالت کی ایسی محبت ڈالی، ایسی شمع روشن کی کہ جس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ بیان کیا، تقریر کی، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کیا۔ 7 سال کی عمر میں میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے روزہ رکھا، 7 سال سے ایسے روزے رکھے کہ پھر ساری زندگی 68 سال تک آپ نے کوئی روزہ قضا نہیں ہونے دیا۔ 7 سال سے لے کر 68 سال تک کوئی روزہ قضا نہیں ہونے دیا، کوئی نماز قضا نہیں ہونے دی، اور 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر میں میرے اعلیٰ حضرت عالم دین و عمل بن گئے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم و فضل ہے، مصطفیٰ کے غلاموں پر میرا اعلیٰ حضرت کا احسان عظیم ہے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیوں، سنی غیور مسلمانوں،
یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، حضور کا عشق ہے، جس کو نصیب ہو جائے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میرے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے لجپال نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق کیا، ایسا پیار کیا، ایسی محبت اور الفت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کھول دیا علم کے لیے۔ میرے آلہ حضرت جس چیز کو پڑھ لیتے تھے وہ یاد ہو جاتی تھی، ایسی یاد ہو جاتی تھی، ساری زندگی بھولتی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کے غلاموں، میرے آلہ حضرت وہ ہیں جنہوں نے آج پوری دنیا کے اندر تمام علماء کرام، تمام مفتیان کرام میرے آلہ حضرت کا فیض لٹا رہے ہیں اور قیامت تک میرے آلہ حضرت کا فیض لٹاتے رہیں گے۔ جناب وہ کون سا فیض ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا؟ میرے مصطفیٰ کے علماء، وہ میرے اعلیٰ حضرت کے فتوے ہیں، وہ میرے اعلیٰ حضرت کی کثیر تعداد میں کتابیں ہیں جو میرے اعلیٰ حضرت نے لکھ کے سرکار کے غلاموں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ آج ہم کسی کے سامنے بات کر سکتے ہیں تو یہ طاقت میرے اعلیٰ حضرت کی ہے۔ آج کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتے ہیں میرے مصطفیٰ کے غلاموں، یہ کردار میرے اعلیٰ حضرت کا ہے، یہ فیض میرے اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اللہ اکبر، قربانوں میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ جب آپ نے لکھا 20 جلدوں میں 22,000 صفحات ہیں، 22,000 صفحات کے اندر آپ نے کئی سینکڑوں مثال لکھے، ان کے سینکڑوں مثال سے آج قیامت تک بلکہ ہر عاشق رسول وہ سے فیض حاصل کرتا رہے گا۔ کسی کو جب بھی کوئی مسئلہ پڑتا ہے، جب بھی کوئی ضرورت مسئلہ پڑتی ہے تو وہ میرے اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ اٹھاتا ہے اور فتاوی رضویہ اٹھا کر اس سے فیض حاصل کر کے آگے سرکار کے غلاموں کو بتاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ سے آج سرکار کا ہر وہ عاشق رسول، ہر وہ امتی جس کے دل میں حضور کی محبت، سرکار کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت اور اعظام کی محبت دل کے اندر ہے، آج وہ میرا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا فیض حاصل کر کے آگے فیض پہنچا رہا ہے۔ اللہ اکبر، قربانوں یہ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے، آپ نے جانتے ہو آپ کے قلم کا کمال کیسا تھا؟ اللہ اکبر، قربانوں آپ کے قلم کا کمال یہ تھا کہ جب آپ لکھتے تھے تو پھر دیکھنے والا حیران رہ جاتا تھا کہ یہ انسان لکھ رہا ہے یا جن لکھ رہا ہے، یہ جو لکھ رہا ہے یہ انسان ہے یا جن ہے۔ اتنی سفید قلم کی، اتنا خوبصورت اور لفظ بلفظ، کوئی زبر زہر کی غلطی نہیں، کوئی سطر کی غلطی نہیں، کوئی لائن ٹیڑھی نہیں۔ تو میرا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ حضور کی محبت، پیارے بھی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق تھا جس نے میرے قلم کو چلایا۔ عزیزان محتشم، آج پوری دنیا میں میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے کنز الایمان، آپ جانتے ہیں یہ ترجمہ کیسے آپ نے کیا تھا؟ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں گیا، عرض کی حضور یہ ترجمہ لکھنا ہے اور سرکار کے غلاموں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، اور وہ بھی اللہ کے ولی کامل تھے امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہیں پتا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو اللہ کی کتاب سے مرافقت بے ایمانی کریں گے، ایتوں کو نکالیں گے، ایتوں کا ترجمہ غلط کریں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے، راہ ہدایت سے ہٹائیں گے،
پھر آپ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی حضور قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہونا چاہیے. تو میرے آل حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مثال جو لکھ رہا ہوں، جو کتابیں لکھ رہا ہوں، ہاں تم ایسا کرو کہ جب رات کو سونے کا وقت ہو تو اس وقت آ جانا، جب دوپہر کا سونے کا وقت ہو 12 بجے اس وقت آ جانا. یہ ٹائم ہوتا ہے، میں جب سونے لگوں گا تو اپنے سونے کا ٹائم تجھے دوں گا اور تجھے میں ترجمہ لکھاؤں گا. اللہ اکبر، قربان جاؤں. امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہوں نے بہار شریعت لکھی، آج پوری دنیا بہار شریعت کا فیض حاصل کر رہی ہے. جو وہ میرے اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں جب آپ کے پاس جاتا تو آپ کوئی کتاب نہیں اٹھاتے تھے، آپ زبانی مجھے لکھاتے جاتے تھے اور میں لکھتا جاتا تھا. اور ایسا ترجمہ میرے اعلی حضرت نے کیا، لفظ بلفظ ترجمہ کیا، لغت کے مطابق ترجمہ کیا. آپ لغت اٹھا کے دیکھ لیں، میرے اعلی حضرت کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو تھوڑی سی بھی غلطی ایک زیر کی بھی نظر نہیں آئے گی. اللہ اکبر، قربان جاؤں. میرے اعلی حضرت رحمۃ اللہ نے با محاورہ بھی ترجمہ کیا اور ایسا ترجمہ کیا کہ ایک آیت کی دوسری آیت سے ایسے وابستہ رکھی کہ میرے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ تعلق، یہ نہیں ایک آیت کا اور تعلق دوسری آیت کا اور تعلق، نانا یہ بھی فرق نہیں پڑنے دیا میرے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. خدا کی قسم آج سنی ادب والا ہے نا، تعظیم والا ہے نا، احترام والا ہے نا، تو وہ صدقہ میرے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. آج جب سنی قرآن پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ جب کرتا ہے تو ادب اور احترام سے کرتا ہے، تعظیم سے کرتا ہے. تو میرا عزیزان محتشم، میں تمہیں بتاؤں کہ میرا اعلی حضرت رحمۃ اللہ نے کنز الایمان کا ترجمہ کر کے کتنا بڑا احسان کیا ہم پر. آپ دوسرے لوگوں کے ترجمے اٹھا کے دیکھیں، جو قرآن کے مخالف ہیں، جو قرآن کے دشمن ہیں، حضور کی حدیث پاک کے دشمن ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر اور نور کے دشمن ہیں، حضور کے اعمالات کے دشمن ہیں، اولیاء اعظام کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، ہر اس عاشق رسول کے دشمن ہیں کہ جس میں مصطفیٰ کی عشق محبت کی شمع روشن ہے. ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، ایک ہی ترجمہ آپ پڑھ لیں، اللہ یستہزئ بہم. کسی نے کہا معاذ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ معاذ اللہ مذاق کرتا ہے، معاذ اللہ اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، معاذ اللہ اللہ ماحول کرتا ہے، معاذ اللہ اللہ ہنسی کرتا ہے. اللہ اکبر، قربان جاؤں. جب میرے اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، میرے اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کے غلاموں کو تعظیم سکھائی، ادب سکھایا، کہیں یہ بے ادبی سے اور جو گستاخی سے ایمان کی حلوت کو بھول نہ جائیں، ان کے دل کے اندر ایمان کی حلوت ختم نہ ہو جائے. تو میرا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے استحضاء فرمایا. کتنا پیارا جملہ آپ نے فرمایا، ادب ملحوظہ خاطر رکھا. میرا مصطفیٰ کے غلاموں، آج سنی، آج ہر وہ عاشق رسول، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ امتی آج ادب اور احترام سے محفوظ ہے، تو وہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے. بڑی بڑی انہوں نے قرآن پاک کے اندر ایسی ایسی بے ادبیاں کی ہیں، ایسے ایسے جملے بولے ہیں جن سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو میرے اعلیٰ حضرت نے سرکار کے غلاموں کے ایمان کی حفاظت کی. یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں کہ جنہوں نے کنز الایمان کس ٹائم لکھا؟ جب سونے کا وقت ہوتا تھا. کس ٹائم لکھا؟ جب سونے کا وقت ہوتا تھا. کتابیں نہیں اٹھائیں، زبانی لکھایا. تو میرا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے زبانی کیسے لگایا تھا؟
ادھر سے میرے لجپال نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت تھی، اللہ کی رحمت و برکتوں کا نزول تھا، رب کریم کا قرب نصیب تھا۔ تو میرا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ کے غلاموں، یہ قرب حضور کی محبت سے ملا، جس سرکار کے عشق سے ملا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ محمد حسین چشتی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہو گئے نا تو ڈاکٹر نے آپ کو منع کر دیا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور آپ نے جو نا لکھنا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں محمد حسین چشتی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آپ مجھے بتاتے تو میں لکھتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عنوان لکھنا ہوتا تھا نا تو میرا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے وہ مصری کتابیں تھیں۔ آپ فرماتے بھائی فلاں جگہ پر چلا جا، فلاں کتاب ہوگی، فلاں جگہ پر پڑھی ہوگی، فلاں جلد ہوگی، فلاں صفحہ ہوگا، اتنے ورق پلٹ لینا، وہاں پہ یہاں سے عنوان شروع ہوگا۔ آپ فرماتے میں حیران ہو جاتا تھا کہ واہ میرے اعلیٰ حضرت، آپ کا کیسا حافظہ قوی ہے، کیسا آپ کا حافظہ مضبوط ہے کہ آپ حرف بحرف جانتے ہیں، صفحہ بہ صفحہ جانتے ہیں، کتاب با کتاب جانتے ہیں، کون سی کتاب ہے، کون سی جلد ہے، کون سا صفحہ ہے، کون سی سطر ہے، کون سا عنوان ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ آپ کہتے محمد حسین چشتی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم حیران ہو جاتے اور توجہ میں پڑ جاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت یہ کون سی چیز ہے، یہ کیا چیز ہے کہ اتنا سب کچھ یاد اور لفظ بلفظ بیماری کی حالت میں، اس کے باوجود بھی اتنا حافظہ۔ میں نے کہا میرے اعلیٰ حضرت نے یہ حافظہ اس لیے قوی تھا، اس لیے مضبوط تھا کہ میرا اعلیٰ حضرت نے حضور سے محبت ایسے کی تھی، عشق ایسے کیا تھا، محبت ایسے کی تھی، اور محبت ایسے کی تھی کہ شریعت کی اتنے پابند تھے، تقوی اور پرہیزگاری کی اتنے پابند تھے کہ جس طرح میرے لجپال نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت پر ایسا چلنا ہے تو میرا اعلیٰ حضرت اسی ہی طرح چلے۔ جب رب نے فرمایا تقوی اور پرہیزگاری ایسے کرنی ہے تو میرا اعلیٰ حضرت نے پرہیز اور تقوی ایسے کیا۔ یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی برکتیں تھی، یہ تقوی اور پرہیزگاری کی برکتیں تھی کہ جس برکتوں اور رحمتوں نے میرے اعلیٰ حضرت کے سینے کو ایسے کھول دیا کہ جیسے آپ کے سامنے کمپیوٹر پڑا ہے، آپ ایک لفظ لکھیں تو سامنے سب کچھ آ جائے۔ ایسے میرے اعلیٰ حضرت کے سینے میں وہ کتابیں محفوظ تھیں، سینکڑوں کتابیں میرا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی۔ اور قربان جو میرا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب آخری مرتبہ 57 سال کی عمر میں جب آپ مدینہ شریف حرمین شریفین کی زیارت کے لئے گئے نا تو میرا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے، اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو کیا انداز تھا، اللہ اکبر، قربان جاؤں، کیسے اپنے قدم رکھتے تھے اور کیسے اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حرم کی زمین ہے، قدم سنبھل کے رکھنا۔ حرم کی زمین ہے، یعنی اپنے قدم کریں اعلیٰ حضرت، یہ حرم کی زمین ہے، اپنے قدم کو سنبھال کر رکھنا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ تو میرا اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ نے دیکھنا چاہتا ہوں، سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ تڑپ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سامنے آپ کو دیکھ لوں۔ زیارت تو میرے مصطفیٰ کی میرا اعلیٰ حضرت کو ہوتی رہتی تھی، ایک طرف تھی یا رسول اللہ سامنے دیکھنا چاہتا ہوں چہرے مصطفیٰ کو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے جب نعتیں لکھی تھی تو ہر عاشق کہتا ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے جب بھی قلم اٹھایا تو
وہ عاشق کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے تھے سامنے صورت مصطفیٰ ہوتی تھی اور نیچے قلم اعلیٰ حضرت کا چلتا تھا. ایسے میرے اعلیٰ حضرت نے حضور کی محبت اور اس کی داستان لکھی, ایسے حضور کی تعریف کی. وہ عاشق کہتے ہیں, پڑھنے والے کہتے ہیں اور اللہ کے ولی کامل کہتے ہیں. اور آج کہ شیخ الحدیث دنیا کے مجدد کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی جب بھی کتاب اٹھاتے ہیں, جب پڑھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت تیری عظمت کو سلام ہو. ہمارا یہ ایمان کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت جب تم لکھتے ہوگے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہوگا اور ساتھ تو مصطفیٰ کو دیکھتے دیکھتے لکھتے جا رہے ہوگے. اس لیے تو ہمارے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ اکبر, قربان جاؤ. میرا مصطفیٰ کے غلام, میرے اعلیٰ حضرت کون ہے؟ کون اعلیٰ حضرت ہے؟ امام احمد رضا کون ہے؟ بریلی کے تاجدار کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کے غلام وہ واس کے رسول ہیں, وہ سنیوں کے امام ہیں جنہوں نے ہمیں سرکار کی محبت سکھائی, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, سرکار کا ادب احترام سکھایا, مصطفیٰ کے صحابہ کی تعظیم, ادب احترام سکھایا, اہل بیت کی محبت تعظیم, ادب احترام سکھایا, جنہوں نے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے کی ادب و تعظیم. اللہ اکبر, قربان جاؤ. میرا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب لکھتے تھے دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے. لکھنے والے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب کوئی سوال کرنے آتا آپ رکتے نہیں تھے, لکھتے جاتے تھے, ایک کان سے اس کا سوال بھی سنتے تھے اور ساتھ آپ اس کی طرف بھی دیکھتے تھے. قلم بھی آپ کا چلتا رہتا تھا, رکتا نہیں تھا, کبھی بھی آپ کا قلم رکا نہیں. اللہ اکبر, قربان جاؤ. میرا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے قلم کے ساتھ لکھا. یہ برکتیں عشق مصطفیٰ کی تھی, یہ شریعت مصطفیٰ کی پہرے داری تھی اور شریعت مصطفیٰ چلنے تک وہ پرہیزگاری کی علامت تھی. اللہ اکبر, قربان جاؤ. میرے مصطفیٰ کے علماء جب میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف گئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھنا چاہتا ہوں. جب عرض کی نا تو پھر تھوڑی دیر گزری نا تو حضور کی بارگاہ میں پھر نعت پیش کی. دیدار نہیں ہوا نا تو پھر اپنی عاجزی انکساری اپنے آپ کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ میری کیا اوقات ہے, میں کون ہوتا ہوں, میری کیا اوقات ہے میں آپ کی بارگاہ میں یہ بات کروں. مجھ سے تو بڑے جہاں پہ گدا پھرتے ہیں. اللہ اکبر, قربان ہے. میرا اعلیٰ رحمت اللہ علیہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وسو ولا نظار پھرتے ہیں تیرے دل باہر پھرتے ہیں. آپ لکھتے جاتے ہیں, پڑھتے جاتے ہیں, جب آخری شعر پہ آتے ہیں آپ نے ایسا شعر لکھا. میرے لجپال نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم روز مبارک سے نکل کر میرے اعلیٰ کو اپنا دیدار مصطفیٰ نصیب عطا فرمایا. میرے اعلیٰ فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کہ اعلیٰ حضرت کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تو کون ہے نا تیری کوئی غلط کرے وہ تیرے کو پوچھے. بھائی تجھ سے کتے ہزار یعنی تجھ سے ہزار پھرتے یہاں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے والے. تو جب یہ شعر پڑھنا تھا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے اس کی شمع کو روشن کرنے والے اور میرے ادب تعظیم کو میرے غلاموں کے دلوں میں بٹھانے والے, اس کی محبت کی چاشنی کو روشن کرنے والے, آج دیدار مصطفیٰ کر لے. تو پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت کو دیدار عطا فرمایا. اللہ اکبر, قربان جو میرا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ
اتنے متقی پرہیزگار اور اتنے یقین کامل تھے کہ آپ نماز کے اتنے پابند تھے، شریعت کے اتنے پابند تھے کہ آپ نماز با جماعت ادا کرتے تھے۔ ساری زندگی آپ نے نماز با جماعت ادا کی 68 سال تک، 7 سال سے لے کر 68 سال تک با جماعت نماز ادا فرمائی، جماعت کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ۔ یعنی جب مؤذن اقامت کرتا ہے اس وقت جو جماعت کے ساتھ ملتا ہے اس کو تکبیر اولا کہتے ہیں۔ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہتا ہے، میرا اعلیٰ حضرت نے 7 سال سے لے کر 68 سال تک، 68 تک آپ نے نماز با جماعت ادا فرمائی۔ اس میں آپ بیمار بھی ہوئے، بڑی آپ کو تکلیف بھی ہوئی، بڑا مرض بھی ہو آپ کے پاس، لیکن آپ نے اپنی نماز کو جماعت کے بغیر ادا نہیں کیا، جماعت کے ساتھ ادا کیا۔ لکھتے ہیں محمد حسین چشتی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ شریف جانے لگے نا تو آپ اس وقت ٹرین پر لوگ سفر کرتے تھے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہلے ٹرین کا شیڈول منگواتے تھے، بھئی اس کا شیڈول کیا ہے، یہ کہاں کتنے ٹائم پر کس اسٹیشن پر پہنچتی ہے، کتنے ٹائم پر کس اسٹیشن پر رکتی ہے۔ اس میں نماز کا ٹائم دیکھتے تھے کہ اس میں نماز کا ٹائم ہے، جو نماز کا ٹائم ہوتا تھا با جماعت کے ساتھ تو پھر اس پر سوار ہوتے تھے، اس کے بغیر آپ سوار نہیں ہوتے تھے۔ 235 روپیہ آپ نے ایک ٹرین کا کرایہ ادا کیا، بہت زیادہ ہزاروں میں بنتا تھا، اس لیے ادا کیا کہ یہ ٹرین نماز کا وقت دیتی ہے اور نماز با جماعت ادا کراتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے نماز کے با جماعت کے پابند تھے، اللہ اکبر قربان جاؤں۔ میرا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ ٹرین پر سوار ہوئے اور اجمیر شریف جا رہے تھے، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے، اللہ اکبر قربان جاؤں۔ میرے اعلیٰ حضرت ٹرین پر سوار ہو گئے، جب ٹرین پر سوار ہوئے مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا، میرے اعلیٰ حضرت وہاں ٹرین رکی تھوڑی دیر کے لیے، میرے اعلیٰ حضرت وہاں اتر کر وضو کیا، وضو با وضو رہتے تھے ہر وقت۔ میرے اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جنگلہ بند کر کے اللہ اکبر قربان جاؤ، میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے با جماعت نماز ادا فرمائی۔ ٹرین کا وقت ہو گیا، وہ جو چلانے والا ٹرین تھا اس نے ہارن دیا، ٹرین چلنے والی ہے، اس نے ہارن دیا، جو باہر کھڑے تھے وہ سوار ہو گئے۔ جب وہ سوار ہوئے نا تو میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے اور اتنے خشوع خضوع سے نماز ادا فرماتے تھے، آپ کے گلے محمد حسین چشتی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم 4 رکعت پڑھتے تھے تو میرا اعلیٰ حضرت صرف 1 رکعت پڑھتے تھے، اتنی خشوع خضوع سے نماز پڑھتے تھے، اتنی لگن اور محبت سے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر قربان جاؤں۔ اب وہ چلانے والا ٹرین مسلمان نہیں تھا، انگریز تھا، اس نے ٹرین کو چلانے کی کوشش کی، ٹرین چل نہیں رہی، میرا اعلیٰ نماز بڑے سکون سے ادا فرما رہے ہیں۔ اب وہ جو گارڈ تھا اس نے دیکھا جناب انگریز نے جب ٹرین کو پیچھے کیا، پیچھے چلنے لگی، آگے نہیں چلی، وہ انگریز حیران ہو گیا۔ جو گارڈ تھا وہ انگریز کو کہتا ہے، چلانے والے ڈرائیور کو کہتا ہے، او بھائی چلانے والے، وہ جو بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ کوئی عام بزرگ نہیں ہے، اللہ کے ولی کامل ہے، اس کی وجہ سے ٹرین نہیں چل رہی ہے۔ اللہ اکبر قربان ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بڑے خشوع خضوع کے نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس انگریز نے کہا، او بھائی ذرا جلدی کریں، آپ کی وجہ سے ٹرین نہیں چل رہی۔ اللہ اکبر قربان ہوں۔ میرے اعلیٰ فرماتے ہیں، او بھائی ٹرین کیسے چل سکتی ہے جس کے حکم کی میں اتباع کر رہا ہوں، جس کے حکم کی میں تعمیل کر رہا ہوں، یہ ٹرین بھی اس کے حکم سے چلتی ہے۔ اللہ اکبر قربان جاؤں، میں اللہ کی حکم کو مان کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہا ہو رہا ہوں۔
تو پھر یہ ٹرین کیسے چل سکتی ہے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کے غلاموں، میرے اعلیٰ حضرت کا یہ یقین کامل تھا، جو اللہ کا احکام کے پابند ہو جاتا ہے پھر کائنات کی ہر چیز اس کے پابند ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس انگریز نے دیکھا، میرا یقین کامل دیکھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں دیکھی، اللہ تبارک تعالیٰ کی کب نوازیاں دیکھی، میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اپنے پورے خاندان کو لے کے آ گیا، اپنی پوری فیملی لے کے آ گیا، عرض کر لے گا حضور مجھے بھی مسلمان کر لیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا لیں۔ کیا بات ہے اسلام کی، کیا اسلام کی چاشنی ہے، کیا محبت اللہ کی روشنی اور برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کے علماء، میرے اعلیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اتنے یقین کامل تھے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں میرے اعلیٰ نماز کے اتنے پابند تھے، بیماری کی حالت میں آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اعلیٰ حضرت اتنے بیمار ہو گئے تو لوگ آپ کو نا پکڑ کر، 4 لوگ آپ کو پکڑ کے لے کے جاتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے اعلیٰ حضرت کے پاس کوئی نہیں تھا، جماعت کا ٹائم ہو گیا، تو میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے جماعت کو با جماعت ادا فرمائے۔ اتنی مرض آپ پر لاحق ہوگی کہ آپ چل نہیں سکتے تھے، اتنے کمزور ہو گئے میرے اعلیٰ حضرت۔ جب جماعت کا وقت ہوا تو میرے اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ رب کے حکم کی اتنی پابندی اور تمیل، اللہ اکبر، قربان جو میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اور جماعت کے ساتھ نماز با جماعت ادا فرمائی، اور روزے کے اتنے پابند تھے، ساری زندگی آپ نے روزہ نہیں چھوڑا، چاہے بیماری کی حالت ہو، چاہے سفر میں ہو۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنی گرمی پڑی، آپ کمزور تھے، تو میرا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ اپنے آپ کے اوپر فتویٰ دیا کہ اعلیٰ حضرت تیرے پاس استطاعت ہے، تو فلاں جگہ پہ چلا جا، فلاں پہاڑ پہ، وہاں سردی پڑتی ہے اور وہاں تو سردی کے وجہ سے وہاں روزہ رکھ۔ تو میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ اس پہاڑ پر گئے اور وہاں سردی پڑتی تھی، میرے اعلیٰ حضرت نے وہاں 30 روزے رکھ کے پھر واپس آئے، اتنے روزے کے پابند تھے۔ تو پھر میرے مصطفیٰ کے غلاموں، میرے اعلیٰ حضرت کا قلم پھر کیوں نہ چلے، پھر وہ قلم دونوں ہاتھوں سے کیوں نہ لکھے، میرے اعلیٰ حضرت پھر وہ ترجمہ ایسا کیوں نہ کرے، میرے اعلیٰ حضرت پھر سنیوں کو میلاد مصطفیٰ کی ایسی شمع روشن کریں اور درود و سلام پر ایسے دلیل پیش کریں، وہ کیوں نہ ہو۔ وہ متقی پرہیزگار تھے، وہ شریعت مطہرہ کے پابند تھے اور یقین کامل تھا ان کو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ اس وقت ہند کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی، جب طاعون کی بیماری پھیلی نا تو آپ کا منہ پک گیا، مسوڑے بھی پک گئے، پیچھے کان کی گلٹی نکل آئی۔ آپ کا بھائی ایک طبیب کو لیا، اس نے کہا ان کو طاعون کی بیماری، آپ نے فرمایا مجھے طاعون کی بیماری، بول نہیں سکتے تھے، آپ نے اشارے سے کہا مجھے طاعون کی بیماری نہیں ہے، یہ میرا یقین ہے۔ فرمایا کیسے؟ آپ نے حدیث پاک فرمائی، فرمایا الحمدللہ الذی آفانی مبتلاک بہ وفضلنی کثیرا ممن خلق تفضیلا لم یصبہ ذالک البلاء ابدا کائنا ما کانا۔ میرے آلہ نے فرمایا کہ پیارے بھی والی صلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مصیبت زد کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے اس کو مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ میرا آلہ فرماتے ہیں کہ میں نے طاعون والے شخص کو سرکار کے حدیث پاک پڑھی تھی، میرا یقین قابل ہے کہ مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ میرا اعلیٰ حضرت کا یقین ایسا تھا، آپ جب تندرست ہوئے تو آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو اس طبیب کو بتاؤ، بلاؤ اس کو کہ بتاؤں مجھے طاعون نہیں تھا۔ اللہ اکبر، قربان جو اتنا یقین کامل تھا میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو اس لیے میرا اعلیٰ حضرت جب حضور کی ذات سے محبت کی اور اللہ سے محبت کی، اللہ کے احکام کی اتنی پابندی کی، پھر رب نے ایسا عروج عطا فرمایا، آپ کے ذکر کو ایسا بلند کیا، پھر چاہے وہ اپنا ملک ہو یا غیروں کا ملک ہو، چاہے وہ کالے ہوں چاہے وہ گورے ہوں،
چاہے وہ مسلم یا غیر مسلم ہو، میرا اعلیٰ حضرت کے کلام کو اللہ نے ایسے قبول فرمایا، ایسے قبول عطا فرمایا، ایسا عروج عطا فرمایا کہ دنیا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پر میرے اعلیٰ حضرت کا وہ کلام نہ پڑھا جاتا ہو۔ وہ کون سا کلام ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں اطاعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے دیکھا ہے نا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ کلام نہ پڑھا جاتا ہے؟ تو یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت، یہ امام احمد رضا ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جنہوں نے سرکار کی محبت ہمیں سکھائی اور حضور کی محبت میں جینا بھی اور مرنا بھی سکھایا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اعلیٰ حضرت کی 25 سفر مسفر کو وصال مبارک ہے، اللہ آپ کے درجات کے اندر مزید بلندی عطا فرمائے، آپ کی قبر کروڑوں رحمت و برکت و نزول عطا فرمائے، اور آپ کے فیض سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مستفیض عطا فرمائے، اور آپ کے اس فیض سے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس فیض سے مستفیض عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔